الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 8 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 26 اکتوبر 2020 عیسوی بروز سوموار کا دن ہے، اور آج کے درس میں ریاکاری کے تعلق سے کچھ باتیں ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے ما هو الشرک الاکبر، یعنی ما هو الشرک الاصغر، یعنی شرک اصغر کیا ہے؟ یعنی شرک کی بھی گویا کی 2 قسمیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر مطلب بڑے بڑے شرک، بڑا شرک جس کے ارتکاب پر جہنم واجب ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص بغیر توبہ کے چلا گیا اس دنیا سے تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم۔ اور ایک ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اصغر مطلب چھوٹا شرک۔ الشرک الاصغر هو الریا، شرک اصغر تو بہت ساری چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک ریا بھی ہے۔ ریا یعنی دکھلاوا، شہرت طلبی، یہ ایک انتہائی مذموم اور قبیح عمل ہے۔ ریاکاری یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک کام اس نیت سے کیا جائے کہ دیکھنے اور سننے والا اس سے خوش ہو اور اس کی نگاہوں میں قدر و منزلت حاصل کی جائے۔ اگر ایسا کسی کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ میں یہ جو نیک عمل کر رہا ہوں، اس نیک عمل سے لوگوں کے اندر میری شہرت ہوگی، اگر ایسا ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک کیا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی جو شروعات کی ہے، پہلی حدیث جس حدیث سے انہوں نے اپنی کتاب کی شروعات کی ہے، وہ حدیث ہی اسی ضمن میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں یا غیر جو اس مذہب میں داخل ہوتے ہیں، مذہب اسلام میں، کلمہ پڑھنے کے بعد اب مسلمان ہو چکے، اب جو عمل کریں گے اس عمل کا دار و مدار ان کی نیت کے اوپر ہوگا۔ ان کا جیسا نیت ہوگا اسی حساب سے ان کو اس کا صلہ دیا جائے گا۔ یہ نیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ کی نیتوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمارے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، مگر اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے ہر عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، جس کے اندر دکھاوا نہ ہو، بالکل خلوص للہیت کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے، وہ کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ خالص اللہ کے لیے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ، یعنی زیادہ تر لوگ ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہی ہیں، یعنی شرکیہ کام کرتے ہیں۔ کیا ایک موحد انسان مشرک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم اور آپ موحد ہیں الحمدللہ، مگر ہمارے اندر بھی شرک موجود ہے کسی نہ کسی ناحیے سے۔ باتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے۔ آج کے درس میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ریاکاری، ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا، یہ شہرت طلبی کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو جان لیجئے یہ بھی ایک شرک ہے،
اور یہ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر شرک اکبر کا دروازہ ہے، یہیں سے انسان شرک اکبر میں داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا انما الہکم الہ واحد، بے شک تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے. جس کو اللہ سے ملاقات کی تمنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. اس آیت کریمہ کے اندر جو شرک کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد تمام محدثین نے ریاکاری مراد لیا ہے کہ اس شرک سے مراد ریاکاری ہے، یعنی ایسا عمل کیجئے جو خالص اللہ کے لیے ہو. اگر آپ کو امید ہے، آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے کیے کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، تو آپ جو بھی عمل کیجئے اس عمل کے اندر اخلاص ہو، شرک نہ ہو. شرک نہ ہو مطلب دکھلاوا نہ ہو. تو اس نیت کے ساتھ آپ اپنے اعمال کو انجام دیجئے. صحیح بخاری کتاب الرقاق باب الریاء والسمعۃ کی روایت ہے، 6499 نمبر کی حدیث ہے. حضرت جندب رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سمع سمع اللہ بہ، کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا. یعنی کوئی انسان دنیا کے اندر اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اور اس نیک کام کے ذریعے سے انسان کو شہرت مطلوب ہو، دکھلاوا یعنی نام ہو میرا، اگر یہ مقصود ہے تو اس کی یہ بدنیتی جس کے اندر اخلاص نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر دے گا، اس کی اس نیت کو. وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، اور اسی طرح اگر کوئی شخص لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا. وہ عمل بھی اللہ کے سامنے قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ حدیث بھی ریاکاری کی مذمت کر رہی ہے کہ اگر کسی کے اندر ریاکاری ہے تو ریاکاری قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی. آج تو نہیں پتا چل رہا ہے کہ ہم کس نیت سے یہ کام انجام دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو ظاہر کر دے گا کہ اس نیت سے آپ نے یہ کام کیا تھا. اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد کی 23630 نمبر کی حدیث ہے، عن محمود ابن لبید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا خوف ہے. قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ریاکاری یعنی دکھلاوا، شہرت طلبی. یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالهم، جس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا، دنیا کے اندر جو ریاکاری کرتے تھے ان سے اللہ قیامت کے دن کہے گا، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم اپنے اعمال جنہیں دکھاتے تھے آج ان کے پاس جاؤ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جاؤ دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس اس کا کوئی بدلہ ملتا ہے؟ آج ہمارے پاس تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ انہی سے بدلہ لو. اس حدیث سے پتہ چلا کہ ریاکاری کی وجہ سے تمام اعمال غارت اور برباد ہو جاتے ہیں. اسلام کی نظر میں شہیدوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، عالموں جو اللہ کے دین کا علم رکھتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ نے جسے مالداری دی
مال و زر سے نوازا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، ان لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں بڑا عظیم ہے، ہم اتنا عظیم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر اس کے باوجود ان کے عمل میں ریاکاری جیسی صفت کے آ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سبوں کے بڑے بڑے عمل کو کالعدم کر دے گا، یعنی گویا کہ وہ عمل انہوں نے کیا ہی نہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کر دے گا جو عمل ہم کر کے جائیں گے اس عمل کو اللہ بالکل نہ کے برابر کر دے گا۔ تو جس عمل کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے وہ اس عمل کو کھا جاتی ہے، اس عمل کی جو نیکیاں اس کو مٹا دیتی ہیں، اللہ کے یہاں کوئی آپ کو اس کا صلہ نہیں ملے گا۔ انسان تو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اگر ریا آ گئی دل کے اندر تو اللہ قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا، جس عمل کے اوپر ریا آ گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی، حدیث نمبر 4204، عن ابی سعید الخدری قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ ہم سب مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ دجال جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اس کے بارے میں ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے، فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ قال قلنا بلا، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فقال الشرک الخفی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک، یہی شرک اصغر۔ ان یقوم الرجل یصلی، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کسی کے دیکھنے پر نماز کو اور زیادہ خوبصورت انداز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبے سجدے، لمبی رکوع اور خوبصورت انداز میں نماز ادا کرنے لگے کہ گویا کہ فلاں ہم کو دیکھ رہا ہے، فلاں آدمی مسجد میں ہے اور میں پڑھ رہا ہوں اور میں اس کو دکھانے کے لیے میں بڑی اچھی طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ اگر اس نیت سے اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے، اور یہ شرک اصغر ہے، اور یہ شرک بڑا خطرناک انداز سے انسان کے دل میں اندر داخل۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ چیونٹی کتنی آہستہ سے چلتی ہے، ہم بغل میں بیٹھے ہیں، ہمارے سائیڈ میں اگر چیونٹیوں کا ایک لشکر بھی چلی جائے، گزر جائے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اگر ہم نہ دیکھیں تو اس کی آواز ہم نہیں سن سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرک اس سے بھی باریکی کے ساتھ انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ شرک، یہ ریا، یہی ریا انسان کے دل کے اندر چیونٹی کی چال سے بھی باریک انداز میں انسان کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 1905 نمبر کی، ایک بڑی لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا، سب سے پہلا شخص قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان محشر میں سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ یہی ریاکار آدمی ہوگا۔ یہ ریاکار آدمی ہوگا، غازی ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا، عالم ہوں گے جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، مالدار ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ ان سے بلا کے پوچھے گا بہت مال خرچ کیے؟ کہے گا اللہ ہاں تیرے دین کے لیے میں نے کیا۔ اللہ کہے جھوٹ بولتا ہے، ریا کے لیے، تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہیں بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، سخاوت والا سمجھیں، ایسا یہ اس نیت سے تم نے دیا تھا۔ اسی طرح عالموں کو بھی کہ تم نے علم جو لوگوں میں پھیلا اس لیے تاکہ میرا نام ہو لوگوں میں کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت جانکار ہیں، اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر آئیں، اس نیت سے تم نے دین کو پھیلایا۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو یہ پہلے شخص ہوں گے جن کا فیصلہ ہوگا، جن کے خلاف فیصلہ آئے گا، یہ ریاکار لوگ ہوں گے۔ ریاکاری یہ مشرکانہ عمل ہے،
یہ ایک مشرکانہ عمل ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے، اپنے آپ کو بچایا جائے اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھا جائے کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ ریاکاری، یہ شرک اصغر کہیں ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی عمل کریں یہ سوچیں کہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے لینا ہے، اور بدلہ تبھی ملے گا قیامت میں جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے انجام دیں گے، جس کے اندر ریا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے تمام اعمال کو خالص اللہ کے لیے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ریاکاری کی خطرناکیوں اور اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھائی بھائی بنا کر کے اس دنیا میں زندہ رکھے تا دم حیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔